جب دعا کریں تو مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلے کیا مانگیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ مانگنے کی چیزوں میں سب سے بڑی چیز، سب سے پہلے مانگی جانے والی چیز ہدایت ہے۔ انسان کو رزق سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی کوئی سبیل بن جائے گی، پھر اس کے کام رکیں گے نہیں، رکاوٹیں نہیں ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کرے گا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنی ہدایت کی، ہمیں فکر ہونی چاہیے تقوی کی، ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے اعمال کی کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں رزق کے لیے، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں بچوں کی طرف سے، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں اور دنیا کی بہت سی مشکلات کی طرف سے، لیکن ہمیں پریشانی نہیں ہوتی اپنی غلطیوں کی۔ جس دن ہمیں پریشانی شروع ہو گئی اپنے گناہوں پر اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عہد کر لیا، یہی تو تقویٰ ہے۔ اور جب تقویٰ آ جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے اور ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہے اور سب بندے ہمارے لیے تالیاں بھی بجائیں اور ہماری تعریفیں بھی کریں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا انسان الٹیمیٹلی خسارے میں ہی ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور آج کی دعا ہدایت کی دعا ہے۔ اسی وقت دل سے دعا مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو مجھے تیری طرف لے جانے والا ہو، وہ راستہ کہ جس پہ چل کے تو مجھ سے راضی ہو جائے، وہ راستہ کہ جس کے اختتام پر میرے لیے کامیابی ہو اور میں ہر ناکامی سے بچ جاؤں۔ یاد رکھیے کہ جتنا جتنا انسان کا قدم اس دنیا میں صراط مستقیم پر جم جاتا ہے، اتنا ہی اس کا قدم کل قیامت کے دن پل صراط پر جمے گا۔ جو آج لڑھک جاتا ہے وہ کل بھی لڑھک جائے گا۔ اس صراط مستقیم اور پل صراط کے اندر ایک مناسبت ہے، ایک نسبت ہے، لہذا جب سیدھے رستے سے ادھر ادھر ہونے لگے تو پل صراط کو یاد رکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سیدھے راستے پہ چلنا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں بڑا مشکل راستہ ہے، بڑی آزمائشیں ہیں اس راستے میں۔ یاد رکھیے پل صراط پہ چلنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے، وہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ جس رفتار سے انسان دنیا میں صراط مستقیم پہ چلے گا اسی رفتار سے وہ پل صراط پہ چلے گا۔ کچھ لوگ وہاں بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے۔ تو انسان اس دنیا میں سیدھے راستے پر اپنی رفتار کا جائزہ لے، اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم اس راستے پر کس شوق اور کس محبت سے چل رہے ہیں، اس راستے کی طرف ہماری دوڑ کیسی ہے۔ اور اگر اس راستے پر ہم استقامت اختیار نہیں کرتے اور ہم صحیح اعمال نہیں کرتے جو اس راستے پر چلنے کا تقاضا ہے تو پھر وہاں مشکل ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر نور دیا جائے گا جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہوگا، کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی کو جو نور دیا جائے گا وہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا۔ وہ کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، بس جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا، جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ تو یاد رکھیے پل صراط کو عبور کرنے کی تیاری دنیا ہی میں کرنی ہے، ہمیں یہی کرنی ہے۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ جہنم کے پل صراط سے پہلے ایک ایسا راستہ ہے جو پھسلن والا اور لڑکھڑانے والا ہے، تو ہم اس راستے پر اس حال میں نہ پہنچے کہ ہمارے سامان میں بوجھ ہو، لہذا گناہوں کا بوجھ یہی ہلکا کر لیں، توبہ کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، اس سے دعا کے ساتھ، تو دل سے دعا مانگیے اہدنا الصراط المستقیم۔